میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں، اسلام آباد میرا بھی دارالخلافہ ہے، اب کسی کا باپ بھی ہماری NOC کینسل نہیں کرے گا. ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا. کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. اور عدالتوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی NOC انہوں نے جوتے کے نوک پہ رکھا ہے، بیچ پہ مت آنا، دمادم مست کلندر ہونے دو. علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک کلپ سنوایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا اسلام آباد آنے سے، لیکن پھر عمران خان صاحب کے نام پہ ان کو روک تو دیا گیا. تو عمیر نیازی صاحب، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے وہ رہنما جو پبلک کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب پھر ان کو عمران خان کا نام لے کے روکا جاتا ہے تو کل کو تو ان کی بات کوئی نہیں سنے گا؟ اچھا دیکھیں، ایک چیز ہے تھوڑا سا اس سے پہلے کہ دیکھیں پروٹیسٹ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. یہ خالی NOC پہ کنٹینجنٹ نہیں ہے. NOC آپ وڈرا کرتے رہیں، بار بار وڈرا کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر آپ کو اپروول کی ضرورت نہیں رہتی. ایز اے شہری ہم نے 2 دفعہ ٹرائی کر لیا، ایز اے جماعت ٹرائی کر لیا، ٹھیک ہے، اسی پرسپیکٹو میں انہوں نے یہ بات کی، ٹھیک ہے. اور تھوڑا باتیں ایگریسولی کچھ کیا جاتا ہے، کچھ میڈیا کی کنزمپشن کے لیے، پبلک ایپیٹائٹ کے لیے تھوڑا نعرے بازی یہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم اسی یارڈ سٹک پہ گیج کریں کہ نہیں جی اگلا بندہ تھریٹ کر رہا ہے، وہ ڈفرینٹ لیول ہے. اچھا جہاں تک موبلائزیشن کا سوال ہے، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی میں ایک سٹرکچر موجود ہے. دیکھیں خان صاحب سے بیونڈ تو پھر کوئی اتھارٹی نہیں موجود نا. اگر PTI کی بات کریں، اب انہوں نے اگر ایک چیز پہ کہہ دیا اور اعظم سواتی صاحب جیسا کریڈیبل بندہ وہ انفارمیشن ریلے کرتا ہے، تو پھر ایز سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ نے ہیڈ بو ڈاؤن کرنا ہے. مگر ظاہری بات ہے کہ فرق مرال آپ کے کو زیادہ فرق اتنا نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے اس ورکر کو. دیکھیں جو ورکر اتنا افورڈ ہی نہیں کرتا، وہ پنڈی اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، جیسا آپ نے پہلے بات کی کہ ایک دن پہلے آ جاتا ہے، اپنے خرچے پہ آ جاتا ہے، فرق انہیں پڑتا ہے. دیکھیں لیڈرشپ نے تو ماننا ہوتا ہے. کئی دفعہ خان صاحب نے کہہ دیا، سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کئی دفعہ ود ان پارٹی جیسا اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بات تھی، ٹھیک ہے، پارٹی میں کچھ لوگوں نے نہیں ایگری کیا تھا، مگر جب لیڈرشپ ڈیسائیڈ کر لے آپ کو اون اپ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح یہ فیصلے اون اپ کیے جاتے ہیں. تو یہ تحریک انصاف نے کسی لانگ ٹرم فائدے کے لیے کوئی شارٹ ٹرم نقصان کر لیا اپنا؟ دیکھیں میں نقصان نہیں سمجھتا. دیکھیں PTI موبلائزیشن کی عادی ہے. دیکھیں ہم ہفتے بعد پھر اس طرح موبلائز کر لیں گے. 8 ستمبر کو پھر بندے آ جائیں گے یا دیکھیں میں انہیں آج کہتا ہوں، یہ NOC والی بات کر رہے ہیں، ترنول بہت چھوٹی جگہ ہے. آپ خود دیکھ لیں، وہ 5 کنال کا بھی گراؤنڈ نہیں ہوگا، 5000 بندے سے بھر جاتا ہے. یہ ہمیں آج پریڈ گراؤنڈ دیں، ٹھیک ہے، ہم پریڈ گراؤنڈ کو اوور فلو کر لیں گے. بندہ PTI کے لیے مسئلہ نہیں ہے. کہا ہاں جی لے لو پریڈ گراؤنڈ، تو ہم حاضر ہیں، ہم تو قبول کرتے ہیں یہ آج آفر دیں. کیوں جی کرتے ہیں آپ آفر؟ 5 کنال تو بھرا نہیں جاتا تو پریڈ گراؤنڈ بھریں گے. پریڈ گراؤنڈ تو بہت بڑی ہے. ارے بھائی 5 کنال جتنے لوگ تو آ نہیں سکے. آرڈر تو آج صبح 10 بجے 9 بجے کینسل ہوا، اور آپ نے کہا کہ لیڈران کو بھی نہیں پتہ چلا. تو جو قافلے پورے ملک سے چل پڑے ہوئے تھے وہ تمام قافلے 5 کنال نہیں بھر سکے. ارے 5 کنال میں سے 2.5 کنال اگر بھرا ہو تو پھر پریڈ گراؤنڈ دیں ان کو. 5 کنال ان سے بھرا نہیں جا رہا، خود کہہ رہے ہیں 5 کنال ہے. دعوت دی کہ ملک گیر احتجاج ہوگا، پوری ملک سے قافلے آ رہے ہیں 5 کنال کا ایک پلاٹ بھرنے کے لیے، وہ بھی نہیں بھرا گیا تو کینسل کر دیا. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی، یہ موبلائز کون کرے گا؟ زرتاج گل صاحبہ اور علی محمد صاحب کا گروپ کرے گا، حماد اظہر صاحب کا گروپ کرے گا، شیر افضل مروت صاحب کا گروپ کرے گا، عمر ایوب صاحب کا گروپ اتنے تو حرف تہجی نہیں ہیں جتنے ان کے فیکشنز بن چکے ہیں. تو کون کرے گا موبلائز؟ یعنی ایک دوسرے کی بات تو سنتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا اوقات ہے. اصل میں تو جب تک خان صاحب نہیں کہیں گے، جب کسی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے تو کون بھرے گا 5 کنال؟ اسی وجہ سے 5 کنال بھرتا نہیں ہے. جی عمیر نیازی صاحب سے جی دیکھیں آپ نے ثوابی کا جلسہ بھی دیکھا. میں کہتا ہوں یہ ہمت کریں، آج اعلان کریں، پریڈ گراؤنڈ نہ بھرا جائے، پھر یہ ہمیں بے شک پورا سال جو ہے نا اسلام آباد جلسہ نہ کرنے دے. بات ہے کہ PTI کے لیے موبلائزیشن ایشو ہی نہیں ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں نا، انٹرنل ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے، مگر انٹرنل ڈفرینس آف اوپینین کو آپ یہ نہیں لے سکتے کہ جی ڈسینٹ کا ہے کہ لیڈرشپ کے خلاف کوئی جو ہے نا اس طرح سے الزام ہے. دیکھیں ہر کسی نے کھل کے بات کرنی. آج بھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے 9:30 بجے اسی ایشو پہ، اور لوگ کھل کے بات کریں گے، ڈفرنٹ اینگل سے بات کریں گے کہ جی اس فیصلے پہ. شیر افضل مروت صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان کو آج پولیس نے گرفتار بھی کیا، لیکن گرفتاری سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے الزام لگایا جی کہ جیو ٹی وی خبر دے رہا ہے کہ جی جلسہ جو ہے اس کا NOC منسوخ ہو گیا اور یہ غلط خبر ہے اور یہ ہے اور ڈس انفارمیشن ہے اور اس چینل کا بائیکاٹ کر دیں.
اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے خود جو ہے وہ جیو کی خبر کی تصدیق کر دی. وہ نہ تو پی ٹی آئی کی بات مانتے ہیں, نہ وہ میڈیا پہ چلنے والی خبر کو مانتے ہیں, وہ کس کی بات مانتے ہیں؟ اچھا نہیں, میں نے وہ سنا نہیں ہے کہ کہا ہوگا این او سی تو کل کا کینسل ہوا. ہاں تو وہ کہہ رہے تھے غلط ہے, غلط یہ خبر کل انہوں نے بات کی ہے. اچھا پتہ نہیں, انہوں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. اچھا میرے خیال سے چلے جلد بازی میں کہہ دیا غصے میں جلدی آ جاتے ہیں چلے, مگر ہے کہ بات ہے دیکھیں ان کی اپنی ایک محنت ہے, ٹھیک ہے, ہم ڈفرینس ہو سکتا ہے, مگر یہ کہ وہ اپنے اینڈ سے ایفرٹ کر رہے ہیں, ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے ذرا. یہ جو ملک صاحب جو ہیں وہ بڑے مہذب انداز میں انتہائی زہریلے طنز کے تیر آپ پہ برسا رہے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو ایسا لگے. فیکشنز اتنے ہیں دیکھیں فیکشنز ہیں لیکن طنز میرا مقصود نہیں تھا تو میں واپس لے آپ نے لیتا جو لفظ کہے ہیں مصدق بھائی کہ اتنے حروف تہجی نہیں ہیں, مگر نہیں ہے نا, کم پڑ گئے ہیں. اتنا زہریلا طنز کر رہے ہیں. زہر نہیں تھا اس میں, کاؤنٹ تھا صرف. اس کا ذرا جواب دینے دیں مجھے. دیکھیں نا, میں نے صرف گنے فیڈرل ہیں گورنمنٹ ان کی ہے, ٹھیک ہے, اور جب بجلی کے معاملے ہوتے ہیں اعلان پروونس میں بیٹھ کے کر دیا جائے تو وہ بھی تو ڈفرینسز ان کے ہاں بھی تو موجود ہیں. ہمارے ہاں اس لیول کے ڈفرینسز نہیں ہیں. وہ ڈفرینس تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں نہیں دیکھیں باپ بیٹی بیٹھ کے اناؤنس کر دیتے ہیں, چچا کو پوچھتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہے, وہ ڈفرینس کسی کو نہیں نظر آتا. دیکھیں نا, اب اس کا جواب دینا کہ پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, بلاول صاحب کو عشائیے کی دعوت دینی پڑتی ہے, ان کو منانا پڑتا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق پھر کچھ سمریاں جو ہیں وہ بھی روک لی جاتی ہیں. دیکھیں بات یہ تو 2000 کے بعد سے میں سن رہا ہوں, میم سے شین نکل جائے گی, شین سے میم نکل جائے گی. نہیں, شین سے میم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. چلیں میم سے شین, یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے, سے میم نکل جائے گا. اور میری بات تو کر لینے دینا. دیکھیں نون میم شین میں تو کچھ ہوا نہیں. اچھا, لیکن زے سے زرتاج گل, این سے علی محمد, اے سے حماد, شین سے شیر افضل مروت, این سے عمر. ابھی میں اس وجہ سے گن رہا ہوں سارے الف بے ختم ہو جاتی ہے. بات یہ ہے بھائی کہ جہاں تک بجلی والا معاملہ ہے, 200 یونٹ جو 86% پاکستان ہے, وفاقی حکومت نے 86% پاکستان کو پروٹیکشن دی. 200 یونٹ تک 50 ارب روپے وزیر اعظم نے مختص کر کے ان کو پروٹیکٹ کیا گرمیوں میں جو اضافی بل آ رہے ہیں اس سے. اس کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ ہر صوبے کو دیے جاتے ہیں پیسے کہ وہ جیسے مرضی خرچ کرے, ان کے حصے کے پیسے ہیں. تو پنجاب نے یہ فیصلہ کیا کہ اتنے زیادہ لوگوں پہ, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس پہ بھی بوجھ پڑ رہا ہے, تو انہوں نے 500 یونٹ تک اضافی, یعنی 200 یونٹ سے 500 یونٹ تک اضافی دے دیا. اس کو قابل تحسین جانا. شہباز شریف صاحب اس دن سے 50 مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ بہت احسن قدم تھا یہ. اگر کوئی اور اٹھانا چاہے وہ بھی اٹھا سکتا ہے, لیکن ان کا حق ہے وہ بے شک مت اٹھائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی پرائرٹیز مختلف ہوں. وہ ہماری پرائرٹیز کو کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں نے بل گرمیوں کے دینے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں. تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے تحفظات ہیں وہ دور کریں گے آپ؟ ہر صورت جی, ہم تو بڑے احترام سے پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں, اور ہماری حکومت جو چلتی ہے, جب ہمارا جو حصہ تھے کابینہ کا, اس وقت بھی بہت احترام کا رشتہ تھا, بہت محبت کا رشتہ تھا. بڑے مشکل فیصلے مل کے کیے, دیگر پارٹیوں کے ساتھ بھی کیے, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی کیے. ابھی بھی جو پارٹیز نہیں بھی کابینہ میں بیٹھی, ہر ایک کا احترام کرتے ہیں, سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. اگر کوئی کسی بات پہ ناراض بھی ہے تو اس کو بھی منا لیں گے. اچھا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عمیر نیازی صاحب, ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب سے جنرل فیض گرفتار ہوئے ہیں, تحریک انصاف بہت زیادہ دباؤ میں, اور اسی دباؤ میں اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے. اچھا دیکھیں دباؤ میں کیوں ہوئے گی, مطلب ریزن نہیں سمجھ آتی. دیکھیں ایک ویٹرن ریٹائرڈ بندہ, ان کے پاس کون سا عہدہ, کوئی کسی جگہ استعمال کر لیا ہو, یا ہم نے کوئی پارٹی میں انہیں مرج کیا ہوا تھا, کوئی عہدہ دیا ہوا تھا, جیسا سندھ میں انہوں نے صدر بنا دیا کسی عہدے دار کو, وہ اس طرح والا تو معاملہ ہی نہیں. پی ٹی آئی اپنی بیس پہ چل رہی ہے, فیصلے خان صاحب کر رہے ہیں, اور خان صاحب بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ نومبر 2022 میں وہ ریٹائر ہوئے تھے, اور نومبر 2024 میں ان کے 2 سال پورے ہو رہے تھے, اور وہ ایکٹیو پولیٹکس میں آنے والے تھے. نہیں, میں نہیں سمجھ رہا. اگر وہ ہوتے نا, دیکھیں چکوال کی صوبائی سیٹ, جیسا آپ اب کھل کے بات کر رہے ہیں نا, چکوال جب پہلے الیکشن تھا, ٹھیک ہے, ان کی فیملی میں سے اس وقت کوئی انٹرسٹڈ تھا الیکشن لڑنے میں. اس دفعہ کسی نے کنٹیسٹ کیا, یا
اچھا پہلے ان کی فیملی سے لوگ انٹرسٹڈ تھے؟ نہیں، اگر چکوال سے آپ سروے کریں لگتا تھا کہ نظریہ جس طرح سے چکوال کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چکوال میں ٹراما سینٹر بن گیا جو چکوال شہر سے ہٹ کے ان کے اپنے علاقے میں بنا ہوا ہے، وہ ادھر سے علاقے سے لوگوں کو فیل آ جاتی ہے نا کہ بندے کے شاید ہو کسی کو آگے کر رہا ہے، مگر اس طرح کا تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اس طرح فروری کے الیکشن میں ان کی فیملی میں سے تو کسی نے نہیں کہا. اگر وہ خود آ جاتے ابھی نہیں کوئی ہوتا تو صاف نظر آ جاتا، مگر نومبر 2024 میں وہ خود آ جاتے کہ جی میں پارٹی بنا رہا ہوں کر رہا ہوں یا کسی کے ساتھ پارٹی بنا نہیں رہا، ایک پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں، تو وہ ہو جاتے، پتہ چل جاتا. پارٹی شامل ہو رہی ہے. ہاں جی، ہاں نہیں بھائی میں صحیح کر دوں، پارٹی شامل ہو رہی ہے. کیا کس میں؟ وہ پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے تھے، پارٹی ان میں شامل ہو رہی تھی. وہ آ جاتے یا آ جائیں تو ابھی تو ہمارے تو سننے وننے میں آتا ہے کہ ساری قیادت تو وہی لے کر چل رہے تھے. باقی تو سارے یہ جو میں الف بے پے تے ٹے کر رہا ہوں. ماڈرن زمانہ ہے جی، کوئی کنیکٹیوٹی کوئی کنیکشن دیکھیں. ایف آئی اے ان کے پاس، پی ٹی اے سرویلنس کر کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ ان کا اوپن ٹرائل کر لیں فیض صاحب کا. تو عدالت نے فیصلہ کرنا، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہوگا؟ اچھا ہاں دیکھیے کئی ٹرائلز ہیں، عدالت فیصلہ کرتی ہے. ہم نے عدالت کو روک لیا، عدالت نے عمران خان صاحب کا کہا کہ ڈائریکٹ دکھاؤ جی ٹی وی پہ چلاؤ، تو چل گیا. اگر عدالت کہے گی کہ ڈائریکٹ دکھاؤ ٹی وی پہ چلاؤ تو چل جائے گا. اب عدالتی فیصلے مجھ سے پوچھیں گے. جیل ٹرائل کے سارے نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے کیے ہیں خان صاحب کے. ورنہ دیکھیں آج تک کسی لیڈر کا جیل ٹرائل نہیں ہوا. جیل ٹرائل کے تمام نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے کیے، عدالت نے نہیں کیے. نہیں عدالت کیسے کر سکے، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا اور اس وجہ سے ہو رہے ہیں. ہاں جی، اگر عدالت کہے کہ آپ پیش کریں، جب کہا ہے عدالت نے تو پیش ہوتے. لیکن عمیر صاحب عام طور پہ کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کا جب کورٹ مارشل ہوتا ہے تو کبھی بھی کوئی نظیر نہیں ہے ہسٹری میں، کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ وہ اوپن ٹرائل ہو. نہیں وہ ہوگا بھی انڈر ملٹری ایکٹ ہوگا. دیکھیں ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے نا، اس میں تمام ملٹری لاز پہ فنڈامنٹل رائٹس کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے، تو اس کا اوپن ٹرائل نہیں ہوگا. پھر خان صاحب نے جو مطالبہ کیا وہ پھر ایک سیاسی بیان ہے. اچھا اس سیاسی بیان نہیں، تھوڑا سا ذرا فرق ہے جی. آپ کے کراسپونڈنٹ جاتے رہتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے جب خان صاحب میڈیا سے بات کر رہے ہیں نا، میڈیا اسپیسیفک کویشچن کرتا ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. اب دیکھیں کویشچن کیا کیا گیا اور کیا جواب آیا ہے، وہ اس سے کو ریلیٹ کریں. رپورٹ کیا ہو رہا ہے خان صاحب نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، وہ جب لنکیج یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس سے کنیکٹ کریں گے تو زیادہ بہتر. کیونکہ ہم تو یہ ماحول اس طرح دیکھتے ہیں. سوال ان کو کیا جاتا ہے کہ جی کیا آپ جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں کرتے ہیں. مگر وہ کہ 9 مئی کے اگر پرسپیکٹو دیکھیں سوال پورا کیا ہے، دیکھیں جب اس کی باریک بینی میں جائیں گے مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ صافی نے کیا ہوگا کہ جی 9 مئی کے لحاظ سے لنک ہوگا یا رول ہے، تو اگر اس طرح کی بات ہے تو خان صاحب نے کہا ہوگا کہ اوپن کرا لے. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں آج جوڈیشل کمیشن بنا لے، جیسا مصدق صاحب نے بات کی. دیکھیں 9 مئی میں آپ نے سال سے زیادہ وکٹمائز کر لیا ہے، ٹھیک ہے. ہم نہیں کہتے جو مجسموں کی بات کی سارے کی، جس نے کی ہے ایسی حرکت اس کو آج فوٹیج لائیں، آج سزا دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ وکیل ہیں کہ بہت سے صحافی جو ہیں وہ خان صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کریٹیکل کویشچن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے. آج ایک صحافی ہیں ثاقب بشیر صاحب، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوریج کی اجازت دی ہے. تو اس پر اتنی پابندی کیوں ہے کہ صرف مخصوص صحافی ہی کوریج کر سکتے ہیں؟ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نیریٹو کنٹرول ہو رہا ہے. بات ہے کہ جب سوال ہیں بڑے سخت سوال بھی خان صاحب سے کیے جاتے ہیں اور انکریمنیٹنگ قسم کے سوال ہوتے ہیں، خان صاحب ہر قسم کے جواب دیتے ہیں. مگر بات ہے جب آپ کر رہے ہیں، آپ نے جیل ٹرائل تو کر لیا، مگر اٹ ہیز ٹو بی این اوپن ٹرائل. جیل ٹرائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بند دروازے کا ٹرائل ہے، اس میں تمام کو ایکسیس دے. اب جیسا آپ نے ایک نام لیا ثاقب کا، سمیع ابراہیم صاحب نے اسی طرح اجازت لی، باقیوں نے اجازت لی، بڑے مشکل سے جاتے ہیں. اور نہیں لیکن ان کو پھر بھی وہاں پہ ایکسیس نہیں دیتے. یعنی کہ اگر میں کسی ہائی کورٹ سے اجازت لے بھی لوں کہ میں نے وہاں پہ خان صاحب کی پروسیڈنگ دیکھنی ہے تو مجھے وہ واپس بھیج دیں گے. اور دوسرا ٹائمنگ بھی کرٹیل کریں گے کہ آپ کو کس وقت انٹر کراتے ہیں، کس وقت باہر نکال لیں گے. یہ تو ہونا چاہیے کہ جیسے ہی ٹرائل شروع ہے اس وقت آپ جائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ باہر آنا چاہیں تو آ جائیں اور بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں. پھر میں کوئی ایسی کوشش نہ کروں.